الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد قابل سب عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دی ہیں۔ یہ خدائی وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ اس نے نسبت مصطفیٰ کے تصدق سے، تعلق مصطفیٰ کے تصدق سے ہمیں زندگی گزارنے کے بڑے پیارے اسلوب عطا فرمائے ہیں، بڑے پیارے طریقے خدائی وحدہ لا شریک نے ہمیں زندگی گزارنے کے عطا فرمائے ہیں، اور ان طریقوں کے مطابق چل کے ہم اپنی زندگی کو جنت نما بنا سکتے ہیں۔ چونکہ خدائی وحدہ لا شریک نے کائنات میں جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے، خدا نے اس چیز کے وجود کے اندر کوئی ایک اثر ضرور رکھا ہے۔ جس طرح خدائی وحدہ لا شریک نے آگ کو پیدا فرمایا تو آگ کے اندر خدا نے جلانے کا اثر رکھا ہے، آگ کے اندر رب کائنات نے جلانے کی قوت رکھی ہے، اثر رکھا ہے۔ اب آگ زیادہ ہو یا تھوڑی ہو، اس کا کام ہے جلانا۔ ایک ماچس کی تیلی کی آگ ہو وہ تب بھی جلاتی ہے، اگر نمرود کی نار نمرود ہو وہ تب بھی جلاتی ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، اس میں خدا نے جلانے کا اثر رکھا ہے۔ اسی طرح خدائی وحدہ لا شریک نے برف کو پیدا فرمایا، اس میں ٹھنڈک کا اثر رکھا ہے۔ تھوڑی ہو زیادہ ہو، ہر ایک نے اپنے جسامت کے حساب سے اثر انداز ہونا ہے۔ تو جس وقت ہر چیز کو اسی طرح انسان کے اندر رب کائنات نے مختلف اثر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی کے اوپر غصہ ہوتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں کے اندر غصے کا اثر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ غصے کا اثر سامنے والے مد مقابل کو نظر بھی آتا ہے، وہ اسے محسوس بھی کرتا ہے، اس کی تپش، اس کی حرارت اسے محسوس بھی ہوتی ہے۔ آپ زبان سے کچھ بھی نہ بولیں، زبان سے خاموش رہیں، لیکن غصے کا اثر آپ کی آنکھوں سے سامنے والے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خوشی کا اثر بھی رب کائنات نے رکھا ہے۔ جس وقت آپ خوش ہوتے ہیں تو آنکھوں کے اندر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ اب یہ کیفیات جس وقت رب کائنات نے ہر چیز کے اندر رکھی ہیں کہ ہر چیز کو خدا نے پیدا کر کے اس کے اندر اس کے مطابق اثر رکھا ہے، تو اب ایک چیز کے اندر دوسری چیز کا اثر نہیں آ سکتا۔ آگ جو ہے وہ ٹھنڈا اثر نہیں پیدا کر سکتی، اسی طرح برف جو ہے وہ گرم اثر پیدا نہیں کر سکتی۔ ایک پانی ہے، اس کے اندر آپ برف ڈالیں تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کے نیچے آگ جلائیں تو وہ گرم ہو جائے گا۔ پانی وہی ہے، لیکن متبادل چیز کے اثر نے اس کی کیفیات کو بدلا دیا ہے۔ یہی کیفیات
جو رب کائنات نے پیدا فرمائی ہیں، ہر ایک چیز کا اثر جو ہے وہ اس کے اندر رب کائنات نے رکھا ہے۔ تو پھر اسی طرح جو رب کائنات نے انسان کے اعمال ہیں، ہر عمل کا اثر خدائے وحدہ لا شریک نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جس طرح آگ کے اندر گرم اثر ہے، برف کے اندر ٹھنڈا اثر ہے، غصے کے اندر حرارت ہے، خوشی کے اندر ٹھنڈک ہے، اسی طرح خدائے وحدہ لا شریک نے اعمال کے اثرات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جو اچھا عمل ہوگا، جو پیارا عمل ہوگا، جو نیک عمل ہوگا، اس عمل کا اثر خدا نے خوشی اور شادمانی کی صورت میں رکھا ہوا ہے، اور جو برا عمل ہوگا، بد عمل ہوگا، اس کا اثر خدائے وحدہ لا شریک نے تنگی اور پریشانی کی صورت میں انسان کے اوپر وارد کیا ہوا ہے۔ چونکہ خدائے وحدہ لا شریک نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنا کے رب کائنات نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک یا تو وہ اچھے اعمال کرے گا، ایک یا تو وہ برے اعمال کرے گا۔ اب اچھے اعمال کے اندر بڑی سے بڑی نیکیاں جس طرح حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بڑے بڑے نیکیاں جو رب کائنات نے اچھے اعمال کے اندر رکھی ہیں، ان کے اثر بھی بہت اچھے اور بہت اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح برے اعمال کے اندر جو بہت بڑے بڑے برے اعمال ہیں، جس طرح کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال کھا لینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کی اولاد کو قتل کرنا، اولاد دبانا، یہ تمام برے اعمال ہیں۔ ان کے گناہ بھی برے، ان کے اثرات بھی برے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں جو دیکھنے میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن کچھ اچھے اعمال ایسے بھی ہیں کہ جو دیکھنے میں بہت کم نظر آتے ہیں، اور اسی طرح برے اعمال بھی ایسے ہیں کہ جو دیکھنے میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ لیکن خدائے وحدہ لا شریک کا انصاف دیکھیے، خدا قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ خدا فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کہ جو بالکل تھوڑی سی نیکی کرے گا، چھوٹی سی نیکی کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، کہ جو بالکل معمولی سی نیکی کرے گا، جس کی اندر نگاہ کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جس کو اپنی نگاہ سے وہ کچھ سمجھ نہیں رہا ہوگا، خدا فرماتا ہے خیرن یرا، جس وقت حشر کے میدان کے اندر نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہ اس نامہ اعمال میں اپنی اس نیکی کو دیکھے گا، جسے دنیا کے اندر وہ کوئی بھی اہمیت نہیں دیتا، دنیا کے اندر وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے یہ تو نیکی ہے ہی نہیں، یہ تو کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے میں اس کی اس نیکی کا حساب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھوں گا۔ اور آگے فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی چھوٹا سا ادنا سا گناہ کرتا ہے، جس گناہ کی اہمیت ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، جس کو ہم کسی جگہ پہ نہیں تولتے، کسی مقام پہ نہیں رکھتے، خدا فرما رہا ہے شرًا يَرَهُ، جب حشر میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، وہ گناہ اپنی آنکھوں سے اس نامہ اعمال میں دیکھے گا، کہ نہ کسی کی کوئی نیکی جو ہے وہ ضائع کی جائے گی، نہ کسی کا گناہ جو ہے وہ مٹایا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس آیت کے ضمن میں تفسیر میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے اچھے اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ ہر مومن اور کافر کو قیامت والے دن اس کے اچھے اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ اور آگے پھر آپ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ مومن کو اس کی اچھائیاں اور اس کی برائیاں، جو کچھ بھی اس نے سے سرزد ہوئی ہیں، اس کی اچھائیاں اور اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں دکھائی جائیں گی۔
اور آپ لکھتے ہیں کہ خدائی وحدہ لا شریک اپنے فضل اور کرم سے جو ہے وہ مومن کی برائیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے گا، دکھائی جائیں گی، اس کے سامنے پیش کی جائیں گی، لیکن وہ اپنے کرم اور فضل سے، اپنی بخشش سے، اپنی عطا سے مومن کی برائیوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی نیکیوں کے بدلے میں اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کافر کی جتنی بھی برائیاں ہوں گی، جو اس کی اچھائیاں ہوں گی، آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اس کی اچھائیاں جو ہیں اس کے کفر کی وجہ سے رد کی جائیں گی، کیونکہ وہ کافر نہیں تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے کفر کی وجہ سے اس کی اچھائیوں کو رد کر دیا جائے گا، اس کی برائیوں کی وجہ سے اسے واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر علماء ایک اور بڑا پیارا نقطہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کافر کی جو برائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، کافر کی جو اچھائیاں ہیں، کسی نے اعتراض کیا کہ اچھائیاں تو اس کی ہوں گی، پھر اس کو اس کا اجر و ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو علماء بڑا پیارا نقطہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی مسجد میں آ کے نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے لیے اس کا وضو نہ ہو، نماز پڑھنے کے لیے اس کا وضو نہ ہو، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، فرض ہے، اگر وضو نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح کافر کے ایمان اور اس کی اچھائیوں کو قبول کرنے کے لیے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح حضرت امام محمد بن کعب قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، چونکہ آج کے دور کے اندر ہم جس وقت اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں مسلمان بڑی زبوں حالی کا شکار نظر آتے ہیں، ہمیں مسلمان تکلیف میں نظر آتے ہیں، پریشانی میں نظر آتے ہیں۔ آپ پوری ورلڈ کے اوپر نظر دوڑائیں، آپ جہاں پہ بھی کافروں کو دیکھیں گے وہ آپ کو بڑے خوشحال نظر آئیں گے، آپ جہاں پہ بھی کافروں کو دیکھیں گے وہ آپ کو بڑے پرامن نظر آئیں گے، کفار بڑے خوشحال نظر آئیں گے، ان کے پاس مال و دولت کی بھی فراوانی ہوگی، ان کے پاس جاؤ حشمت کی بھی فراوانی ہوگی، ان کے پاس ہر چیز دنیا کی عیاشی موجود ہوگی، جبکہ مسلمان جو ہے وہ آپ جدھر بھی دیکھیں گے وہ آپ کو پریشانی میں نظر آئیں گے۔ امام محمد بن کعب قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کافر کی جتنی اچھائیاں اور نیکیاں ہوں گی، کافر کی جتنی اچھائیاں اور نیکیاں ہوں گی، آپ فرماتے ہیں اس کا بدلہ خدا اسے دنیا میں مال و دولت اور آسانی کی صورت میں عطا فرما دے گا۔ کافر کی جتنی اچھائیاں اور نیکیاں ہوں گی اس کا بدلہ خدا اسے دنیا میں مال و دولت، خوشحالی، امن، سکون کی صورت میں خدا اسے دنیا میں عطا کر دے گا۔ جس وقت وہ قبر میں جائے گا اس کے گناہوں کا بدلہ خدا اسے قبر میں دے دے گا۔ اب ذرا اور پھر اسی صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن کی برائیاں ہوں گی، مومن کی برائیاں ہوں گی، جو اس کے گناہ ہوں گے، جو زندگی میں اس سے سرزد ہوئے ہوں گے، آپ فرماتے ان گناہوں کا بدلہ خدا مومن کو دنیا میں تکلیف دے کے قبر میں اسے طیب طاہر کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ خدا اسے قبر میں طیب طاہر فرما کے اس کے گناہوں کا بدلہ خدا اسے دنیا میں عطا کر دے گا۔ اس کے اوپر دکھ کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، تنگی کی صورت میں، حالات کی پریشانی کی صورت میں اسے سب کچھ دنیا میں مل جائے گا، اور اس کا نیکیوں کا جو بدلہ ہوگا وہ رب کائنات اسے جنت کی صورت میں حشر والے دن عطا فرما دے گا۔ تو اسی لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
کہ جو تھوڑی سی بھی نیکی کرے گا رب کائنات اسے قیامت والے دن اس کی نیکیاں بھی دکھا دے گا، اور جو گناہ کرے گا خدا اس کے گناہ بھی اس کے سامنے لے آئے گا۔ اب دوستو سمجھنے والی جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم بطور معاشرہ جس وقت اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم کرتے کیا ہیں؟ وہ اعمال جنہیں کہ ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جنہیں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، جنہیں ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، خدائے وحدہ لا شریک وہی اعمال حشر میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ وہی اعمال مل کے ہمیں خدا کی رحمتوں کے مرکز میں لے کے جائیں گے، وہی اعمال مل کے ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کے کرم اور فضل کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کون ہے کہ جس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کون ہے جس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ پہلا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، کہ وہ کون ہے کہ جس نے آج روزے کی حالت میں صبح کی۔ اور دوسرا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے جس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا۔ اور تیسرا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جس نے آج کے دن کسی کے جنازے میں شرکت کی۔ اور چوتھا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، کون ہے جس نے آج کے دن مریض کی عیادت کی۔ کون ہے کہ جس نے آج کے دن مریض کی عیادت کی۔ اب یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ پہلی جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں صبح کی، یعنی کہ وہ روزے دار تھا، روزے کی حالت میں، خواہ وہ نفلی روزہ تھا یا فرضی روزہ تھا، کوئی بھی روزہ، حالت روزہ میں جس نے صبح کی، یہ تو ایک اعمال کبیرہ میں آ رہا ہے، بڑی نیکیوں میں اس کا شمار ہے روزے کا۔ لیکن دوسرا جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے جس نے آج کے دن مسکین کو کھانا کھلایا۔ اب ذرا بات سمجھیے، یہ مسکین کا کھانا کھلانا کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جو کسی غریب بھوکے کو ایک کھجور کھانا کھلا دیتا ہے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے ایک کھجور کھانے کا کھلاتا ہے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ جو کھجور مسکین کو کھلاتا ہے، رب کائنات اپنے دست قدرت کے اندر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ ایک کھجور جو کسی مسکین کو کھلائی جاتی ہے، خدا اپنے دست قدرت میں اس کو پکڑ لیتا ہے، اور فرمایا پھر رب اپنی قدرت سے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے اس ایک کھجور کی۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس ایک کھجور کا ثواب جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور خدا اس کھجور کھلانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اس ایک کھجور کا ثواب پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور رب وہ کھجور کھلانے والے کو عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھانے کا دیتا ہے، ایک لقمہ کھانے کا دیتا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رب کے ہاں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے جو چیز مثال دی، آپ فرماتے ہیں جس طرح بچڑا تم پالتے ہو اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ایک لقمے کا ثواب بھی رب کے ہاں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور رب اس کا ثواب اس ایک لقمہ کھلانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ آدمی جو کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی پلاتا ہے، اس کی پیاس مٹاتا ہے، آپ نے فرمایا رب کائنات اس کے اور جہنم کے درمیان
7 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ وہ نیکیاں ہیں مسقال ذرۃ ان کی صورت میں نظر آ رہی ہیں، مسقال ذرۃ ان کی صورت میں نظر آ رہی ہیں کہ کیا ہے، کسی کو ایک کھجور کھلا دینا، ہم میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اس کا اتنا ثواب ملے گا؟ کسی کو ایک لقمہ روٹی کا کھلا دینا رب کی رضا کے لیے، وہ اپنی پگ اونچی کرنے کے لیے نہیں، جیسے آج کل ہمارے ملک کے اندر رواج، اللہ معاف کرے، وہ چل رہا ہے کہ وہ جناب جس وقت کسی کو کچھ چودھری صاحب دینے کے لیے جاتے ہیں، ایک آٹے کا تھیلا ہوتا ہے، ساتھ میں 5 فوٹوگرافر ہوتے ہیں، وہ تھیلا پکڑا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں 5 لوگ تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں، جی چودھری صاحب صدقہ کر رہے ہیں، ملک صاحب صدقہ کر رہے ہیں، ٹوانا صاحب، حاجی صاحب صدقہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں، صدقہ وہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے 2 دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ آج ہم نیکی بھی جس وقت تک فیس بک کے اوپر نظر نہ آئے، ہم سمجھتے ہیں وہ نیکی قبول ہی نہیں ہوگی۔ جس وقت تک نیکی کو ہم یوٹیوب پہ نہ چڑھا لینا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی نہیں ہے۔ نہیں، جو رب اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ ملک صاحب پوری بھینس ذبح کرے، پورے گاؤں کو بلائیں، کھلا کے ساتھ میڈیا کو بلا کے، جناب وہ جس طرح آج کل وہ لنگر خانوں کا حساب بنا ہوا ہے، چودھری صاحب جی ہفتے میں 1 دن لنگر کھلاتے ہیں سب لوگوں کو، پھر اس کی تصویریں بنتی ہیں، پھر وہ فیس بک پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، وہ جناب ٹویٹر پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہی حال المیہ ہے ہمارا دوستو، یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ ہمارے لیے پریشان کن بات ہے۔ ہمیں خود اپنے محاسبے کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے آپ کو بدلانا ہوگا۔ وہ جو لنگر ہم خدا کے نام پہ کھلاتے ہیں نا، بھینس ذبح کرتے ہیں، وہ منوں کے حساب سے روٹیاں پکا کے لوگوں کو بٹھا کے، ادھر کیمرے کی کلک ہوتی ہے، ادھر فیس بک پہ اپلوڈ ہوتا ہے، ادھر وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے، پتہ نہیں خدا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میں تو اتنا سخت فتویٰ نہیں دوں گا کہ نہیں جی رب رد کر دے گا، وہ رب کے کرم پہ شامل حال ہے کہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں، لیکن اس میں قبولیت والا جز کوئی نہیں نظر آ رہا ہمیں۔ اگر خدا قبول کرنے پہ آئے نا، یہ جو میں نے احادیث بیان کی ہیں، جو احادیث بیان کی ہیں، خدا قبول کرنے پہ آئے تو خدا کی قبولیت پوری بھینس کی محتاج نہیں ہے، خدا کی قبولیت پورے ٹوکروں کے حساب سے کھجور کی محتاج نہیں ہے، خدا کی قبولیت پورے کنویں کی محتاج نہیں ہے۔ خدا قبول کرنے پہ آئے تو ایک لقمے پہ احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ خدا قبول کرنے پہ آئے تو ایک کھجور پہ پہاڑ کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ خدا قبول کرنے پہ آئے تو ایک گلاس پانی پلانے پہ سرکار فرماتے ہیں اس کے اور جہنم کے درمیان خدا 7 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خندق کیا ہے؟ خندق کی مسافت کتنی ہے؟ کتنی چوڑی خندق ہوگی جو خدا اس کے اور جہنم کے درمیان پیدا فرما دے گا؟ اب سنو، دل کے کانوں سے سنو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک خندق کی مسافت 500 سال کے برابر ہے۔ کتنی ہے؟ 500 سال، یعنی 500 سال سفر کرتے رہیں تب ایک خندق کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ پہنچیں گے۔ اب سفر کا کیا مسئلہ ہے؟ اب ذرا سنیے، وہ سفر کیسے ہوگا؟ وہ سفر ایسے نہیں کہ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو سفر شروع کر دیا، وہ سفر ایسے نہیں کہ آپ کا سفر، چونکہ سفر کی کیفیات ہے نا، ایک پیدل سفر ہے، ایک سواری پہ سفر ہے، ایک ہوائی جہاز پہ سفر ہے، یہ تمام سفروں کی کیفیات ہیں۔ یہ دنیا کے سفر ہیں جو دنیا میں ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا کے سفر ہیں جو دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ سفر کس پہ ہوگا؟ وہ کیا 500 سال کا سفر جو مسافت ہے یہ وہ پیدل ہوگی؟ نہیں، وہ سفر کی رفتار براق کی سفر کے مطابق ہوگی، براق کی سفر کے مطابق ہوگی۔ اور براق کی رفتار کتنی ہے؟ براق سے بھی ہٹ کے نور کی سواریاں، نور کی سواریوں کے سفر کے مطابق ہوگی، یعنی کہ جس روشنی
تیزی سے روشنی ٹریول کرتی ہے نا، روشنی سفر کرتی ہے. آپ یہاں پہ لائٹ آن کریں، جتنی تیزی کے ساتھ روشنی اپنے مقام کی طرف جاتی ہے، وہ 500 سال کا سفر طے کر کے روشنی جہاں پہ پہنچیں گی، ایک خندق کا جو وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک اتنا سفر ہوگا. اب ذرا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس نے ایک لقمہ، ایک گلاس پانی رب کی رضا کے لیے کسی پیاسے کو پلایا، تو اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں، ایک خندق کی مسافت 500 سال، یعنی 3500 سال کا فاصلہ خدا اس کے اور جہنم کے درمیان پیدا فرما دیتا ہے. اب ذرا سوچئے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کتنی سی نیکی ہے، کتنی سی نیکی ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں جی نیکی تو وہی ہوگی جو چودھری صاحب فیس بک پہ ڈالیں گے، نیکی تو وہی ہوگی جو جناب آٹے کا تھیلا، یا اس نے کہا جی کوئی وہ چندہ جو غریب مسکین. ابھی جو ملک کے حالات ہیں نا دوستو، جو ملک کے حالات ہیں اس وقت، غریب پس رہا ہے. خدا کی قسم غریب کے گھر کے اندر اس وقت فاقوں کی نوبت ہے. چونکہ ہم جس مسند پہ بیٹھے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کس پریشانی میں مبتلا ہے. چونکہ لوگ عمومی طور پہ اپنے حالات جو ہے نا، یا ڈاکٹر کو جا کے اپنی بیماری کا بتاتے ہیں، یا آستانوں پہ آ کے، اپنے مرشد خانے پہ آ کے ہم اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں. ہو سکتا ہے بھائی اپنے بھائی کو ناک اونچی رکھنے کے لیے اپنا حالت نہ بتائے کہ بھائی میرے بچوں نے رات سے کچھ نہیں کھایا ہے. حقیقت یہ المیہ ہے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے بھائی اپنے بھائی کو نہ بتائے، لیکن ہمیں وہ آ کے ضرور بتائے گا کہ میرے بچے رات سے بھوکے، ہمارے لیے دعا کریں. تو اس کیفیت کے اندر جو کیفیت ہم آج ملک کی دیکھ رہے ہیں نا، خدا کی قسم یہ کیفیات ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر فاقے پڑے ہوئے ہیں. جو حالات ملک کے بن گئے، جو پریشانی اس وقت ملک کی کیفیت بنی ہوئی ہے، بجلی کے بل ہیں، کھانا پینا ہے، جو کیفیات ہمارے حکمرانوں نے مجموعی طور پہ ہماری عوام کی کر دی ہے. یاد رکھیں ایسے حالات میں کسی غریب کی عزت نفس پہ حملہ نہ کریں. کسی کا پتہ چل گیا ہے نا، کوشش یہ کریں کہ آپ پتہ لگائیں. اگر رب کائنات نے آپ کو عطا کیا ہے نا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی حقوق اور غریب کے حقوق کے متعلق یہ اپنے صحابہ کو درس دیا تھا، اور یہ الفاظ بیان کیے تھے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانا ہے وہ اپنے بھائی کی طرف لوٹا دے. میں نے حدیث کے یہ الفاظ پڑھے نا، جب اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی ہے، میں نے جس وقت حدیث کے یہ الفاظ پڑھے نا کہ کملی والے نے کیا کہا کہ جس کے پاس زائد سواری ہے وہ اپنے بھائی کو لوٹا دے، جس کے پاس زائد کھانا ہے اپنی ضرورت سے وہ اپنے بھائی کی طرف لوٹا دے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائی کو دے، قسم سے حدیث شریف کے الفاظ ہیں. سرکار نے متعدد مقامات پہ فرمایا اپنے بھائی کی طرف لوٹا دے. جب میں اس کی تفسیر میں گیا، اس کی تشریح میں گیا، تو آل محبت یہ لکھتے ہیں لوٹانے کا لفظ سرکار نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ ایز اے اسلام ہے، وہ تیرا بھائی ہے اور تیرے مال پہ اس کا حق ہے. تو اسے جس وقت دے گا تو اس کا حق اسے واپس کرے گا. تو یاد رکھو ہمارے پاس بھی جو غریب لوگ ہیں، جس وقت ہم انہیں کچھ دیتے ہیں تو خدا کی قسم رب رسول کی بارگاہ میں ان کے حقوق ہم انہیں واپس کر رہے ہوتے ہیں. تو دوستو اب مشکل وقت ہے، خدا را اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے. غریب پسے ہوئے لوگ، اگر آپ کے گھر میں 2 قسم کا کھانا ہے نا، تو خدا را ایک کھانا اپنے بھائی کو لوٹا دیں. اور یہ جو ہمارے گھر میں آج کر جو ہمارے سب سے بڑے صدقات کا ڈاکو ہے نا، وہ ہمارا فریج ہے. ہمارے صدقات کا، خیرات کا سب سے بڑا ڈاکو ہمارا فریج ہے. پہلے یہ ہوتا تھا جس وقت تک فریج نہیں ہوتا تھا، رات کا کھانا بچتا تھا نا، انسان کسی محلے کو دے دیتا تھا، صبح تک باسی ہو جائے گا. آج 10 دن فریج میں رکھے رکھتے ہیں، 10 دن بعد نکال کے کھا لیتے ہیں، کسی کے اونٹوں تک نہیں پہنچنے دیتے. یہ بہت بڑا ڈاکو ہے.
اس کی صفائی کیا کریں، کوشش کریں کہ ہر ہفتے اس کی صفائی کریں، ہر 5 دن بعد اس کی صفائی کریں، اور زائد جو چیزیں ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں وہ کسی کے منہ تک پہنچائیں۔ دوستو ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی۔ آج جو ملک کے حالات ہیں نا، کسی کو ایک لقمہ بھی کھلا دیں گے نا، حقیقت ہے اس کی جان بچ جائے گی۔ حکیم لقمان کے سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو دن میں زندہ رہنے کے لیے کتنا کھانا چاہیے، تو حکیم لقمان نے کہا تھا صرف 3 لقمے اس کو زندہ رہنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ صرف حالی 1 ہفتے کے اندر پنجاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا رپورٹ، 43 لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں غربت سے تنگ آ کر۔ یقین جانے ان کا خون کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، جو ہم نے اناج جمع کیا ہوا ہے، جو گھروں کے اندر جمع کیا ہوا ہے نا، اگر وہ غریب مسکین تک نہیں پہنچ رہا، جو سال کے اینڈ کے اندر جس میں گھن پڑ جائے گا، سال کے اینڈ کے اندر ہم سستے داموں بیچ دیں گے، یقین جانے کہ ہم بھی ان کے مجرم ہیں بشمول میرے۔ لیکن خدا را اپنا احتساب کیجئے، اپنے آپ کو بدلیے، غریب تک لقمہ پہنچائیے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ لقمہ سوشل میڈیا کی نظر ہو کی پہنچے، غریب کی مدد کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ 1 گلاس پانی کا بھی آپ کو جہنم سے 3500 سال دور کر دے۔ 1 لقمہ روٹی کا پورے احد پہاڑ کے برابر خدا آپ کو ثواب عطا فرما دے۔ یہ سرکار کی احادیث ہیں جو میں نے بیان کی ہے، یہ کوئی میری اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خدا یہی فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ہاں اگر نیکی کرو گے، چھوٹی سی بھی نیکی کرو گے، 1 لقمہ بھی کھلا دو گے نا، کوئی پتہ نہیں احد پہاڑ کے برابر جب نامہ اعمال پکڑا جائے، احد پہاڑ کے برابر تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی ہو، حیرت سے پوچھو مولا یہ کہاں سے آ گئی، اتنا نیک تو میں تھا نہیں کہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ہوں۔ میں تو نمازوں کو بھی قضا کیا کرتا تھا، میں تو مسجد میں بھی کم ہی جایا کرتا تھا، میں تو استغفار بھی کم کیا کرتا تھا، مولا یہ پھر نیکیاں، تو تب پتہ چلے گا کہ وہ 1 لقمہ جو میں نے خدا کی رضا کے لیے فقط کھلایا تھا، آج اس کا اجر مجھے مل رہا ہے۔ تو دوستو خدا را اپنی آپ کو بدلو، اس ملک کے مشکل ترین حالات میں اپنے دوستوں کا ساتھ دو، بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھو، کوئی کسی آپ کو یہ نہیں آ کے کہے گا کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، خود محاسبہ کرو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو۔ جب خود کسی کے گھر میں جاؤ گے نا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا بھائی کس حالت میں۔ بچوں کے چہرے بتا دیں گے کہ انہوں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، بچوں کے چہرے بتا دیں گے کہ آج انہوں نے کیا کھایا ہے۔ تو خدا را یہ نیکیوں کا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ موقع ہے، اور اس کو ضائع نہ کریں۔ خدائے وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔